السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے تصدیق کر دی ہے جناب کہ فون کالز نہیں آئیں گی، یعنی ان کا یہ کہنا ہے اپوزیشن کو کہ جو مرضی کر لو، وہ جو آپ کہتے تھے کہ فون کالز آئیں گی، اور پھر اس کی تصدیق بھی ہوئی جب ایک خبر شائع ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب ادارے کی طرف سے سیاسی کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کا ہونا کہ فون کالز نہیں آئیں گی۔ انفیکٹ یہ عمران خان صاحب کے لیے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، شیخ رشید احمد نے ٹلی کھڑکا دی ہے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے اس میں عمران خان صاحب کی تو یہ الٹیمیٹ ضرورت ہے کہ فون کالز آئیں، کیونکہ اگر فون کالز نہیں آتی تو پھر تو صورتحال خراب ہے، اگر اپوزیشن حقیقی معنوں میں تحریک عدم اعتماد لے کر آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد صاحب نے آج کی اپنی گفتگو میں عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی بھی بجائی، اور ان کا یہ کہنا تھا، دبے لفظوں میں پیغام انہوں نے یہ دیا کہ ہوشیار رہنا، کیونکہ یہ ہوشیار رہنے والی جو بات ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی مثال دی جس کا میں آپ کو مفہوم صرف بتاتا ہوں، باقی بات آگے جا کے تفصیل سے کروں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب ہوشیار رہیں، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت وقت کے خلاف جب بھی احتجاج کیا گیا، جب بھی سڑکوں پر آیا گیا، جب بھی گو کے نعرے لگائے گئے، تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ نکلتا ہے، چاہے 1 مہینے بعد نکلے، چاہے 2 ماہ بعد نکلے، چاہے 1 سال بعد نکلے، کیونکہ یہ احتجاج انفیکٹ حکومت کی اخلاقی ساکھ کے اوپر سوال پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن شیخ رشید احمد صاحب نے اس اخلاقی ساکھ پر سوال اٹھانے کی بجائے ان واقعات کا حوالہ دیا جن کے نتیجے میں پاکستان سے جمہوری عمل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف چلنے والی جو تحریک تھی، 9 ستاروں والی تحریک، اس کا حوالہ دیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان سے جمہوریت رخصت ہوئی اور ایک طویل آمریت کا سورج طلوع ہوا۔ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ مثال دی گئی آج کی پریس کانفرنس میں۔ اس کے بعد انہوں نے MRD تحریک کا حوالہ دیا، لیکن MRD تحریک جو چلی تھی وہ بھی آمریت کے اندر ہی چلی تھی، اور اس تحریک کے اندر جو اس وقت کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے ان کو شدید ترین ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لانگ مارچ ہوئے، اور پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی جب ان کی حکومت کو رخصت کیا گیا تو انہوں نے بھی تحریک نجات چلائی، اور اس کے نتیجے میں بھی آگے جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے راستے میں بار بار رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں۔ لیکن یہ وہ تمام احتجاجی تحاریک ہیں جن کے نتیجے میں جن کے نتائج جو ہیں وہ اس وقت کی سویلین گورنمنٹس کے حق میں نہیں نکلے، اور اب چونکہ ایک جانب وفاق اور صوبائی حکومت، یعنی سندھ کی صوبائی حکومت اور وفاق ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرے، اور اس لانگ مارچ کے اندر اس بات کا دعویٰ کرے کہ جناب ہم 15 سال کا احتساب لینے نکلے ہیں۔ اور اس ایسی صورتحال میں یقینی طور پر اگر دو طرف سے آمنے سامنے کچھ اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسے جب بہت زیادہ پبلک گیدرنگ ہوں تو امن و امان کے خطرات یقینی طور پر لاحق رہتے ہیں، تو اس کے نتائج جو شیخ رشید احمد صاحب نے عمران خان صاحب کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اس صورتحال کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بہت زیادہ انکشافات کیے، اور کچھ اہم اور بھی تنبیہات انہوں نے کی ہیں، اس پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس وقت جو پیکا لاز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اس کا ریلیشن ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جرنلسٹ محسن بیگ صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر ریحام خان صاحبہ کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور اس کو لنک ہوا تھا وہ مراد سعید صاحب کے ساتھ، کیونکہ مراد سعید صاحب اپنا جو وزارت کمپٹیشن تھا اس کے اندر انہوں نے ٹاپ کیا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب مراد سعید صاحب کو کس کارکردگی کے اوپر پہلی پوزیشن ملی ہے، تو بیگ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے، شاید اگر آپ نے اس کی وجوہات جاننی ہے تو آپ ریحام صاحبہ کی کتاب پڑھ لیں۔ پھر یہ معاملہ چلا، بیگ صاحب کے اوپر کیسز ہوئے، وہ حوالات میں بند ہوئے، آج کل جوڈیشل ہیں لیکن مقدمات ان کے اوپر خاصے اس وقت چل رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے کو لے کر پھر پیکا آرڈیننس جاری ہوا، اور پیکا آرڈیننس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی ہوا۔ اسی معاملے کو لے کر مراد سعید صاحب نے
جو کمپلینٹ داخل کی تھی محسن بیگ صاحب کے خلاف، اور اب مراد سعید صاحب نے ریحام خان صاحبہ کو بھی ایک لیگل نوٹس بھیج دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ وضاحت کریں ورنہ 10 ارب روپے کا آپ پر ہر جانے کا انہوں نے کہا جی میں کارروائی کروں گا۔ لیکن اس کے جو مندرجات ہیں وہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے مراد سعید صاحب کا اپنے قانونی نوٹس میں کہ آپ کی تحریر کا حوالہ دے کر بہتان تراشی اور غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ 14 دن کے اندر اپنی تحریر کی وضاحت کر کے معافی مانگیں ورنہ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آپ کا ایک مسودہ لیک ہوا جس کی آپ نے آج تک تردید نہیں کی، اور بعد میں شائع کردہ مسودے کا حوالہ دے کر مراد سعید صاحب پر تہمت لگائی گئی، اور اس کے بعد مراد سعید صاحب نے اپنا یہ والا جو لیگل نوٹس ہے اس کے اندر بے شمار ٹی وی کلپس، اخباری تراشے اور اس جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چلتی ہیں ان کے لنکس بھی ان کو ساتھ بھیجے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں آپ میرے ساتھ آپ کی یہ کتاب کی وجہ سے کیا کیا کچھ سلوک ہو رہا ہے۔ اب مزیدار بات تو یہ ہے کہ اگر ریحام خان صاحبہ نے اس لیگل نوٹس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کتاب کے مندرجات کو عدالت کے اندر آ کے بیان کیا، اور اس کے بعد جو عدالتی کارروائی ہے یقینی طور پر وہ تو رپورٹ ہوتی ہے اگر اس کو روکا نہ جائے، اور اگر وہ سارا کچھ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، پھر تو پیکا آرڈیننس بھی اس کو روک نہیں پائے گا، اور مراد سعید صاحب کے لیے اس جو کتاب کا جو بیک لیش ہے اس کو برداشت کرنا، اس کا سامنا کرنا، اور اس کے بعد میڈیا پر ہونے والے ٹرائل کو فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور پیکا والے معاملے کو لے کر تو اس وقت جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گند پھیلایا جا رہا ہے، بہت عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں جو یقینی طور پر قابل مذمت ہیں، اور اس کا اظہار اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے ہو رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ خود ایک وفاقی وزیر کمپلیننٹ بن گیا ایک جرنلسٹ کے خلاف، پھر ایک بک آتھر 3 سال کے بعد اس کو لیگل نوٹس دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، پھر جب بھڑ کاٹیں گے تو پھر آپ کو تکلیف بھی ہوگی، پھر آپ سوجیں گے بھی، اور اس کا نزلہ جو ہے پھر ہم جیسے یوٹیوبرز پہ گرے گا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر گرے گا۔ آپ خود اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اب کیا کیا جائے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی وہ کرنا ہوتا ہے تو عقل پہ پردے ہی ڈال دیتے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ایسی ہی سچویشن ہے کہ خود حکومت کی عقل پر پردے گر چکے ہیں۔ اب اگر ہم واپس آئیں اپنے ٹاپک پر شیخ رشید احمد صاحب کی طرف، تو شیخ رشید احمد صاحب نے انفیکٹ جو تصدیق کی ہے فون کالز نہ آنے کی، وہ بنیادی طور پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کے اس حکم کی کنٹینیوٹی ہے جو آج سے 3 دن پہلے روزنامہ جنگ اور دی نیوز میں انصار عباسی صاحب سے منسوب خبر میں جاری کیا گیا، اور جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے یہ سختی سے یہ ہدایت کی ہے کہ ادارے سے منسلک افراد سیاست اور سیاسی امور سے دوری اختیار کر لیں تاکہ ادارے کی ساکھ کے اوپر جو سوالیہ نشان لگتا ہے اس سے محفوظ رہا جائے۔ اب شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب اب کوئی فون کالز نہیں آئیں گی، تو میری نظر میں تو یہ اسی عمل کی توثیق بھی ہے اور تصدیق بھی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب چونکہ گیٹ نمبر 4 کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور خود بھی گیٹ نمبر 4 کے ساتھ اپنی قربت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ایک پولیٹیکل فیس بھی چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، لہٰذا وہ پولیٹیکل فیس شیخ رشید احمد صاحب کی شکل میں میسر بھی آ گیا، اور شیخ رشید احمد صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ دوسری جانب یقینی طور پر وہ حکومت کے سپوکس پرسن بھی ہیں، عمران خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا جو تنقید بنتی ہے اپوزیشن پر وہ بالکل درست بات ہے اور وہ کرتے بھی ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب کا اس پریس کانفرنس کے اندر یہ کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور جو ہے شہر ابھی بسا ہی نہیں تھا کہ بندر بانٹ کے فیصلے شروع ہو گئے، اور اس لڑائی میں جو اصل معاملہ تھا وہ پیچھے رہ گیا اور ڈیڈ لاک آ گیا، یعنی یہ جو پوسٹ نو کانفیڈنس سینیریو ہے یہ انفیکٹ اس ڈیڈ لاک کی بنیاد ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔
نمبرز پورے کرنا یا نمبرز پورے نہ ہونا یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جوڑ دینا میرا خیال ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے ویلاگ میں جو اب سے کچھ دیر پہلے پبلک ہوا تھا اور آپ دیکھ چکے ہوں گے یقیناً، تو اس ویلاگ کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت لندن کے اندر کیا سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ چاہے پنجاب ہے چاہے مرکز ہے، جو اپوزیشن کا جو بڑا شیئر ہے وہ مسلم لیگ نون کیپچر کیے ہوئے بیٹھی ہے، اور مسلم لیگ نون کے بغیر نہ پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی مرکز میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت مسلم لیگ نون بنیادی طور پر 2 آپشنز ہیں اس کے پاس، اور انہوں نے ان 2 آپشنز میں سے ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ اس ایک آپشن کا انتخاب کر لیں گے اس عمل کے اندر تیزی آ جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے مشاورتی عمل کا آغاز کیے رکھا ہے۔ اچھا، اس پریس کانفرنس کے اندر شیخ رشید احمد صاحب نے ایک جاگرز گروپ کا بھی حوالہ دیا۔ یہ جاگرز گروپ کی جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے، یہ یقینی طور پر شیخ رشید احمد صاحب ہی ایسی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، اور شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ 12 ممبرز ہیں اپوزیشن کے ایسے جنہوں نے جاگرز پہنے ہوئے ہیں۔ اب جاگرز پہننے کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے کہ بھاگنے کی جب لوگ تیاری کرتے ہیں یا صبح جاگنگ کے لیے جاتے ہیں، مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جاگرز پہنتے ہیں تاکہ ان کو بھاگنے میں آسانی رہے۔ تو شیخ رشید نے کہا کہ 12 اراکین ہیں اپوزیشن کے جو بھاگنے کی تیاری میں ہیں، اس کے لیے انہوں نے نام دیا جاگرز گروپ کا۔ اور انفیکٹ اس بات کے ذریعے بھی انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھایا، جس میں پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کے 7 اراکین انہوں نے توڑ لیے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو وہ بتائیں گے کہ اپوزیشن کے نمبرز کو وہ کس طرح کم کرتے ہیں اور کیسا ڈینٹ ڈالتے ہیں۔ اب شیخ رشید نے انفیکٹ جو پرویز خٹک صاحب کی انفارمیشن تھی اس کے اندر اپنا مسالہ بھرا اور اس کو جاگرز گروپ کا رنگ دے دیا۔ لیکن اگر جاگرز گروپ کا اگر ہم بات کریں تو اس وقت تو بہت سارے لوگ جو نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلیز کے ممبرز ہیں وہ جاگرز بھی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیوں کے انتظار میں بھی ہیں کہ محکمہ کی طرف سے کون سی پیش گوئی آتی ہے، موسم ابرآلود ہے، موسم صاف ہے، طوفان آنے والا ہے، جھکڑ چلنے والے ہیں۔ تمام جو پولیٹیکل یہ جو پرندے ہیں یہ موسم کے اتار چڑھاؤ پر بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ موسم کے اتار چڑھاؤ پر نظر نہیں رکھیں گے تو پھر ان کے لیے پرابلمز ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے اڑان بھرنی ہوتی ہے، خاص طور پر وہ تمام اراکین جو ہر ایک الیکشن سے پہلے اڑان بھرتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ یہ والی صورتحال آئیڈیل ہوتی ہے۔ آج روزنامہ جنگ میں محترم سہیل وڑائچ صاحب کا ایک تحقیقاتی ایڈیشن شائع ہوا ہے، جو آپ نے اگر دیکھا نہیں تو اس کے اندر انہوں نے گرافس کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کے اس وقت حقیقی نمبر کیا ہیں، حکومت کے حقیقی نمبرز کیا ہیں، اور اگر جو ان ہاؤس چینج کے لیے اپوزیشن جس طرح دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس 24-25 اراکین ہیں، وہ اگر ٹوٹ جاتے ہیں اور اپنا فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان ہاؤس چینج کے اندر کیا صورتحال ہوگی۔ یہ دونوں گرافس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ طور پر جس بات کا میں بھی ذکر کر رہا تھا سیاسی پرندوں کی اڑان کا، سہیل وڑائی صاحب نے 51 افراد پر مبنی ایک لسٹ بھی شائع کی ہے، اور اس لسٹ کے اندر وہ تمام اراکین اسمبلی شامل ہیں جو انتخابات سے پہلے جن مختلف جماعت میں تھے، اور انتخابات کے بعد یا انتخابات سے پہلے انہوں نے سیاسی اڑان بھری اور وہ سوئنگ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے آشیانے پر آ کے بیٹھ گئے۔ اور اس سے پہلے بھی وہ ایک 51 بندوں کی ایک لسٹ ہے جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پہلے مسلم لیگ کاف میں تھے، پھر مسلم لیگ نون میں تھے، پھر واپس آئے پیپلز پارٹی میں، پھر چلے گئے نون لیگ میں، پھر آگئے پی ٹی آئی میں۔ اس طرح کی ایک لسٹ ہے 51 افراد۔ یعنی سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 51 افراد ہیں جو الیکشن سے پہلے جاگرز گروپ ہی اگر دیکھا جائے نا شیخ رشید احمد صاحب کی اصطلاح میں، تو یہ 12 اراکین کا جاگرز گروپ نہیں بنتا، بلکہ یہ 51 افراد کا جاگرز گروپ بنتا ہے جو ہر الیکشن سے پہلے جاگرز پہنتا ہے اور نئی پارٹی کے اندر بھاگتا ہوا وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ اپنے لیے وہ جو بچپنے میں میری جگہ رکھی، وہ وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، اب ہم یہاں پہ بیٹھیں گے۔ تو وہ 51 افراد ہیں، 12 افراد نہیں ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب کو اپنی اس بارے میں اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اب چونکہ وہ والا موسم آ گیا ہے جہاں پر سیاسی
سیاسی پرندوں نے اڑان بھرنی ہے، لہٰذا اس بات کی تیاری رکھنی چاہیے حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی، کہ یہ سیاسی اڑان کے موسم کے اندر یہ جو تبادلے ہیں یا یہ جو تغیرات ہیں موسمی، یہ بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ جو شیخ رشید احمد صاحب نے مارشل لاء کی بات کی، انفیکٹ بادی نظر میں ان کی بات کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اگر اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ ایسا سیاسی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ سیاسی حادثے سے مراد یہی ہے کہ ملک کے اندر جمہوری نظام کو لپیٹ دیا جائے اور ایک آمرانہ نظام کو مسلط کر دیا جائے، تو اس کا بھی جو بنیادی طور پر بیک لیش ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس وقت وہ حکومت میں ہیں اور وہ بنیادی طور پر یہ بات کر کے شیخ رشید احمد صاحب یہ جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں وہ اپوزیشن پر فکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفیکٹ وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہ بھائی تیار ہو جاؤ، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب کو پتہ ہے کہ 2 سمریوں پر دستخط ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کے پاس محفوظ ہیں۔ اس وقت ڈر ان کو لانگ مارچز سے نہیں ہے، بلکہ ڈر شیخ رشید احمد صاحب کو یہ ہے کہ ایسی کسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب اپنے آپ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا محسوس کریں گے تو ایسے کسی لمحے پر وہ ایسی کسی ایک سمری کو اپروو کر کے کوئی بھی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب انفیکٹ سیانے آدمی ہیں تو جو اشارہ وہ دے رہے ہیں وہ اسی فیصلے کی طرف ہے، اور بنیادی طور پر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہنا نو کہنا تینوں سنانا نو، تو شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اپوزیشن کو یہ بات سنائی ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کا مخاطب عمران خان صاحب بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب شیخ رشید احمد صاحب کے اس مشورے پر عمل کریں گے یا نہیں، یہ تو جب یہ مومنٹم عروج پر پہنچے گا تبھی پتہ چلے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید کی پریڈکشن ٹھیک ثابت ہوتی ہے یا واقعتاً نواز شریف صاحب 2 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔